بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، جماعت نہم، مطالعہ پاکستان، صفحہ نمبر 27، 28، 29 پر تحریک پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے جو آج کا ہمارا سبق کا جو پہلا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا کابینہ مشن پلان 1946 یعنی 1946۔ تو اس کے نمایاں پہلو یا اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم حصول پاکستان کے بہت قریب آ چکے ہیں، چونکہ یہ 1946 ہے اور 1947 حصول پاکستان کا سال ہے۔ اس سے پہلے ہم شملہ کانفرنس اور انتخابات کو پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے ہم کرپس مشن جو 1942 میں پیش آیا اس کو بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ تھا قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، وہ تھا 1940۔ تو ہم اس کو آسان لفظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 1940 کے بعد تحریک پاکستان کا جو پس منظر ہے وہ اب حقیقت میں تحریک پاکستان میں تبدیل ہو چکا ہے، اور بہت جلد اب یہ تحریک پاکستان حصول پاکستان میں آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ تو آئیے اب ہم کابینہ مشن پلان کی طرف آتے ہیں۔ تو کابینہ مشن پلان، جس کو کیبنٹ مشن پلان بھی کہا جاتا ہے، 1946۔ تو آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں، جو ہمارے بک میں اس کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اسی کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ باتیں ہم جو ہے وہ جرنل بھی کریں گے۔ تو آئیے 1945 میں انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی۔ جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو حکومتیں آتی رہتی ہیں، کبھی نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے، مسلم لیگ کی، کبھی پیپلز پارٹی کی، آج کل PTI کی ہے۔ اس طرح ہندوستان جو ہے میں الیکشن ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح انگلستان میں بھی الیکشن جو ہیں وہ ہوئے اور اس میں یہ پارٹی برسر اقتدار آئی۔ تو برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا، جو کہ 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ ایک، ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کرنا، یعنی جو ہندوستان کے قانون کی جو شکل ہوگی، دستوری شکل، اس کو، اور چونکہ الیکشن ہو چکے ہیں 1945-46 میں، تو حکومت کیسے بنتی ہے اس کو واضح کرنا۔ اور دوسرا جو اس کا کام تھا وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پائی جانے والی نفرتوں کو کم کرنا اور ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن چونکہ انتخابات ہو چکے تھے ہندوستان میں، تو اس نے ثابت کر دیا کہ اب ہندوستان کو متحد رکھنا آسان کام نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک رکن تو وہ تھے جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جن کا نام تھا سر اسٹیفرڈ کرپس، جو کرپس مشن کے حوالے سے ایک بار پہلی بھی ہندوستان آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ الیگزینڈر ہیں ایک، اور تیسرے ہیں لارنس۔ یہ 3 افراد تھے جو کہ حکومت انگلستان جو ہے، یعنی انگلستان کی جو حکومت تھی اس کی جو کیبنٹ تھی اس کے یہ ممبر تھے، تو وہاں سے یہ پلان لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ ملاقات کے بعد وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، یعنی جو مقصد لے کر آئے تھے وہ پورا نہ ہو سکا۔ 16 مئی یعنی 1946 کو ان اراکین نے ایک منصوبے کا اعلان کیا، جس کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ آئیے ان کے جو نمایاں پہلو تھے کابینہ مشن پلان کے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ بر صغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع، مواصلات کی ذمہ دار ہوگی، یعنی ایک یونین بنائی جائے گی جو یہ 3 بڑے جو کام ہیں، یعنی امور خارجہ، دفاع، مواصلات، ان کی وہ ذمہ دار ہوگی، یہ اس کے ذمے ہوں گے۔ دوسرا جو ان کا جو پہلو تھا وہ یہ تھا، مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے، چونکہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری جو ہے وہ دی جا رہی تھی،
تو یہاں پر بھی یہ چیز دہرائی گئی۔ تیسرا یہ تھا کہ صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے۔ چونکہ اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ صوبوں کو اے بی اور سی گروپ میں تقسیم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہر گروپ جو ہے، اے گروپ ہے، بی ہے، سی ہے، وہ اپنا دستور جو ہے وہ مرتب کریں۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو دستور یا قانون بنے گا 10 سال بعد کوئی بھی صوبہ وہ کثرت رائے سے قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی شاید اس میں کہا گیا کہ وہ اپنا گروپ بھی اگر چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ تھا کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ہمارا آج کا جو گفتگو کا حصہ۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے سبق کا اگلا پوائنٹ ہے وہ یوم راست اقدام، یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد بر صغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس روز بر صغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد کانگریس اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ پورے ہندوستان یعنی بر صغیر پر وہ حکومت کرے گی۔ اس کے بعد ہمارا پیج نمبر 28 پر جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے عبوری حکومت کا قیام۔ عبوری حکومت اس حکومت کو کہا جاتا ہے جو ختم ہونے والی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اصل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو عبوری کہتے ہیں، یعنی گزر جانے والی اور ختم ہونے والی، یعنی جو مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے اور اصل گورنمنٹ کے قائم ہونے سے پہلے وقتی طور پر بنائی جاتی ہے۔ تو آئیے بک کی طرف آتے ہیں۔ ستمبر 1946 میں وائس رائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الیکشن ہوئے تھے 1945 اور 46 میں، تو مسلم لیگ نے تو جو مخصوص نشستیں تھیں ان پر تو کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن جو باقی نشستیں تھیں، چونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا علاقہ تھا، بہت بڑا رقبہ تھا، اس میں کافی لوگ رہتے تھے، تو کانگریس کے پاس چونکہ اکثریت تھی تو کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا گیا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان خالی چھوڑنے کی بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور عبوری حکومت کے لیے اپنے 5 مسلم لیگی اراکین جو تھے ان کے نام تجویز کیے۔ ان اراکین میں کون کون تھے، آئیے ان کے نام بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ان میں جناب لیاقت علی خان صاحب آئی، چند دیگر سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان، اور ایک رہنما جو تھے وہ اقلیتی رکن تھے جن کا نام تھا جوگندر ناتھ منڈل۔ عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی، یعنی پوری طرح وہ مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ اور زیادہ کیا ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947، یعنی اب ہم 1947 تک آ گئے ہیں، اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منتخب نمائندوں میں چونکہ مسلم لیگ منتخب ہوئی تھی 1945 اور 46 کے الیکشن میں، تو اس کے حوالے اگر اقتدار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا ہے یا ایک قسم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا جو اگلا اہم ترین پوائنٹ ہے وہ ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، جس کو ہم 3 جون 1947 پلان کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اہم قسم کا پوائنٹ ہے ہندوستان کے حالات کو سمجھنے کے لیے، پاکستان کے بننے کے حوالے سے
پاکستان کو دیے جانے والے علاقوں کے حوالے سے بہت اہم پوائنٹ ہے. اس پر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کو پورا اس کو سمجھا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہوئیں. تو وہ بات بھی ہم بیان کریں گے. آئیے پہلے ہم 3 جون کے منصوبے کو بک کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. 3 جون 1947 کو بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا. تو چونکہ سب سے بڑا منصوبہ تو یہ تھا کہ بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کر دیا گیا، جس کے روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی ہندوستان مکمل طور پر ہندوستانیوں کے حوالے ہو جائے گا اور یہاں پر انگریزوں کا جو اثر و رسوخ ہے حکومت کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 3 جون کا منصوبہ تھا. 3 جون کے منصوبے میں جو ایک اور بات بھی شامل تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. سب سے بڑی بات اس 3 جون 1947 کی منصوبے کی یہ ہے کہ اس میں بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ ہوا. یعنی ایک فیصلہ تو پورے ہندوستان کی تقسیم کا ہوا تھا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو تھی اس کا پہلے دن سے ہی یہ جو ہے وہ منشور تھا، اس کا پہلے دن سے ہی یہ پروگرام تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے. لیکن کانگریس جو تھی وہ تقسیم کے خلاف تھی. اس کے منشور میں یہ شامل تھا کہ ہندوستان کو متحد رکھا جائے گا اور ہندوستان جو ہے جس طرح ہے اسی طرح اس کو جو ہے رہنے دیا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. لیکن 3 جون 1947 کے منصوبے نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو مسلم لیگ کا جو منشور کا حصہ تھا کہ تقسیم ہندوستان ہوگی، اس کا اعلان اب برطانوی حکومت کر چکی ہے. اور اس تقسیم میں جو اگلی ایک جو ہے بات کی گئی وہ پنجاب اور بنگال کا جو صوبہ ہے اس کی تقسیم کی گئی. تو اس تقسیم یعنی جو صوبوں کے حوالے سے تھی پنجاب اور بنگال کی، ان کے لیے ایک حد بندی کمیشن کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس حد بندی کمیشن کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، جو آگے ہمارا پوائنٹ آئے گا ریڈ کلف ایوارڈ، اس میں اس حد بندی کمیشن پر ہم پوری روشنی ڈالیں گے کہ اس حد بندی کمیشن نے بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ناانصافیاں کی اور پنجاب میں کیا ناانصافیاں کی. وہ آگے ہم پڑھیں گے. چونکہ یہ حد بندی کمیشن تھا، یعنی اس نے جو باؤنڈریز تھی بنگال کی مسلم اور ہندو علاقوں کے حوالے سے جو انہوں نے باؤنڈریز بنانی تھی، اور اسی طرح پنجاب میں جو انہوں نے باؤنڈریز جو بنانی تھی مسلمان اور ہندو علاقوں میں، اس حوالے سے یہ ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا. تو اس کو ہم کہتے ہیں حد بندی کمیشن. آگے ہم پڑھتے ہیں 3 جون 1947 کے منصوبے کے حوالے سے کہ سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. یعنی سندھ اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے یا ہندوستان کے ساتھ. صوبہ سرحد اور سلہٹ، صوبہ سرحد جس کو ہم KP کی کہتے ہیں، اور سلہٹ یہ بنگلہ دیش کا آج کل علاقہ ہے چونکہ یہ مشرقی پاکستان میں تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے. استصواب رائے ووٹ کو کہتے ہیں. یعنی یہاں پر عوام کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ شاہی جرگہ کرے گی. یہاں پر شاہی جرگے کو اختیار دیا گیا. تو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا. چونکہ ہم کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کو اختیار دیا گیا تھا، تو سندھ اسمبلی نے فیصلہ دے دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے گی، یعنی پاکستان کا وہ صوبہ بنے گا. تو یہ تھا 3 جون 1947 کے منصوبے کے حوالے سے جو ہمارا آج کی گفتگو کا حصہ. آگے ہم بڑھتے ہیں جو آج کے ہمارے سبق کا آخری
جو پوائنٹ ہے وہ ہے قانون آزادی ہند، یعنی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ یعنی قانون آزادی ہند کا مطلب یہ تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کو آزاد کر دیا ہے، اس کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ 2 بڑے بڑے جو حصے ہیں ان میں یہ تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک حصے کا نام ہندوستان ہوگا اور ایک حصے کا نام پاکستان ہوگا۔ اس کے لیے جو انہوں نے قانون بنایا اس کو ہم کہتے ہیں قانون آزادی ہند 1947۔ تو یہ چونکہ بنایا گیا 18 جولائی کو، اور 18 جولائی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست بہت ہی اس کے قریب آ جاتا ہے، اور 14 اگست کو پھر پاکستان حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نقشے پر سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج جو ہم سبق پڑھ رہے تھے یہ تحریک پاکستان کے حوالے سے تھا، جو کہ ہم نے کابینہ مشن پلان سے اس کو شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو جو ختم کیا ہے وہ ہم نے 3 جون 1947 کے منصوبے پر ختم کیا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے حوالے سے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں ایک حد بندی کمیشن بنایا گیا تھا، جس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ اس حد بندی کمیشن کا جو سربراہ تھے ان کا نام تھا ریڈ کلف، یہ اس کے سربراہ تھے۔ یہ اس کو کیا کر رہے تھے، اس کو نگرانی کر رہے تھے، انہی کے حکم سے اس کا جو ہے وہ یہ کام ہو رہا تھا۔ تو اس کمیشن نے کیا کیا، یہ باتیں چونکہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہیں تو یہ پوائنٹ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس کو ہمیں جو ہے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس حد بندی کمیشن نے کیا ناانصافیاں کی مسلمان علاقوں کے ساتھ، خصوصاً وہ علاقے جو پاکستان کو ملنے تھے ان کو کس طرح کاٹ دیا اور وہ ہندوستان میں شامل کر دیے۔ تو بہرحال آگے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو 3 جون کا جو منصوبہ تھا وہ حقیقت میں ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے تھا، اور یہ تقسیم وہی تقسیم تھی جس کا مسلمان بہت جو ہے وہ دیر سے مطالبہ کر رہے تھے، اور آخرکار اس کے تقسیم کا اعلان کر دیا گیا۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کو کتنے حقوق حاصل ہوئے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، اور آگے جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ جو ہے وہ حصول پاکستان کے حوالے سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے ادھر اس پر اچھی طرح روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان کو جو 1947 میں حاصل ہوا تھا وہ کتنی مشکلات کے بعد حاصل ہوا۔ تو آئیے آج کے اس سبق کو ہم انہی الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، چونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے ہے، تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے، تو آپ اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کریں، تاکہ ہمیں پاکستان کو سمجھنے اور اس کے ساتھ جو ہے حقیقی معنوں میں لگاؤ اور محبت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی پر ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔